نہ کیا جائے۔ کرکٹ ایک ایسا ایشو، پتلے جلائے گئے، اللہ معاف فرمائے جنازے پڑھے گئے، اسلام کے ساتھ کیا حشر کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں لوگ ہنستے ہیں نا کہ یہ جنازہ پڑھتے ہیں اس طرح، کیا شریعت میں یہ جنازے پڑھنے جائز ہے؟ ان کرکٹ کے بارے میں یہ کچھ کرنا جائز؟ آپ سیاستدانوں کو گالیاں نکالتے ہیں، وہ جو قوموں کا اربوں روپیہ ان کے اوپر لگتا ہے وہ کس مد میں لگتا ہے؟ پوری قوم کا آپ جو ٹیکس دیتے ہیں نا، اور کرکٹ کے شوقین ہیں، کرکٹ سب جہنم میں، سب جہنم میں جائے گا یہ سارا کچھ۔ یہ لاو لاو قرآن کریم میں آتا ہے کہ پھر تیرا رب ان کو پکڑتا ہے وہ ہم یا لعبون۔ وہ اس وقت کھیل رہے ہوتے تھے، کھیل تو کئی قومیں تھیں کرکٹ ہی کھیل رہی تھیں، ہاں جی، ریسلنگ کرا رہی تھیں، میچ کھیل رہی تھیں، میچ لگے ہوئے تھے۔ آپ ایمفی تھیٹرز میں جا کر دیکھیں جو یونان کے گریک کے پہلے سے تھیٹرز ہیں، یا فال آف رومنز آپ دیکھیں جا کر، وہاں پر آپ وہاں پہ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہاں جو کھیل کھیلے جاتے تھے وہ میں اور آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ ان کے بڑے بڑے گلیڈیٹرز اور یہ سارے جتنے ہیں، یہ وہاں پر جا کر کیا حرکتیں ہوتی تھی۔ تو یہ کھیل اللہ پاک نے کہا کہ وہ کھیل رہے ہوتے تھے جب تیرے رب کی پکڑ نے ان کو آ لیا، جب ان پر عذاب ہوا۔ یہ سورہ الاعراف نکال کے دیکھیں، اس میں آتا ہے پھر پکڑ کھیلتے ہوئے ان کو پکڑ لیا، مگن ہے پوری قوم تماشے میں، ہاں جی، تم ہی تو ہو اور تمہارے بس بغیر یہ نہیں وہ نہیں۔ یہ کرکٹرز یہ آپ کے بارے میں کیا کر سکیں گے مجھے بتائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 1400 سال پہلے آپ کے بارے میں ہاتھ اٹھا کر روئے ہیں، آپ کے بارے میں روئے ہیں، آپ کے بارے میں فکر مند ہوئے ہیں، اور آپ کے لیے مصائب اٹھائے ہیں۔ انہوں نے آپ کے لیے کیا دکھ اٹھایا کہ جس کے لیے آپ رو رہے ہیں؟ آنکھیں آپ کی سوجی ہوئی ہیں، قوم رو رہی ہے، گھروں سے لا کر ٹی وی توڑ دیے۔ اس لیے نہیں توڑے کہ اس کے اندر فحاشی دیکھی، گندے گانے دیکھتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، سارا کچھ دیکھتے ہیں، اس لیے نہیں لا کے توڑا کہ میں اپنے بچوں کو جہنم کی چیزیں دیکھیں۔ اس لیے کبھی کسی نے کوئی بتاؤ کسی نے ٹی وی توڑا ہو؟ کسی نے نہیں توڑا، کبھی اخبار میں خبر ہے۔ اس لیے توڑا کہ چونکہ میری من مرضی کے مطابق یہ ٹیم جیتی نہیں، اس لیے۔ اللہ معاف فرمائے، میں تو پوری قوم کو اور اپنے آپ کو کفر کی حالت میں دیکھتا ہوں، اللہ پناہ دے۔ میں آپ کو صاف بات کہتا ہوں، میں آپ سے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھنا چاہتا کہ روز قیامت کے میں پکڑا جاؤں، آپ سارے اللہ تعالیٰ کے الو کے پٹھے، تجھے سارا کچھ پتا تھا، تو نے ان سے چھپایا اس لیے کہ تو ان کو کہے گا تو یہ تیرے خلاف ہو جائیں گے، تو ان کے نہ۔ میں صاف کہتا ہوں، میں نے یہ پچھلے دنوں جو میں بڑی دیر سے بچپن میری کوئی تباہی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی، میں بڑا چھوٹا سا تھا، مجھے اس وقت سے نفرت ہے اس کرکٹ سے، میں نہ اس وقت ہی دیکھتا تھا نہ اب بھی دیکھتا۔ یہ ایک ڈرامہ کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں، یہ ایک ڈرامہ کھیلتے ہیں۔ جیسے فلم بنتی ہے نا، تو وہ آپ کے سامنے نہیں بنتی، پروڈیوسر نہیں ہوتا آپ کے سامنے کچھ، وہ آپ کو ٹوٹے چھوٹے جوڑ جاڑ کے آپ کو فلم بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ لائیو فلم ہے، اس میں ہر گیند بکا، ہر کرکٹ، ہر وکٹ کی بکی ہوئی ہر چیز، وہ باقاعدہ سامنے آ کے ایسی پرفارمنس کرتے ہیں، آپ سب الو بنتے ہیں، آپ سب میں الو بنتے ہیں، ہم الو بن کے ان کے پیچھے، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہاں جی، اسی تہجد کبھی نہیں پڑھنی، اللہ کے ڈر سے نہیں رویا، تہجد پڑھی اس دن، فجر کی نمازیں، ماؤں نے سپارے، سورہ یاسینیں کھل گئیں، ہاں جی، اور پھر بڑے بڑے کام ماؤں نے، جناب بزرگوں نے، ہم نے کہا جی ہم درس کرائیں گے اپنے گھروں میں اگر پاکستان قومی ٹیم جو ہے نا جیت گئی۔ یا اللہ تو مجھے معاف فرما، میری قوم کو معاف فرما، کل انسانیت کو معاف فرما۔ اللہ یہ نہیں جانتے یہ کس چیز میں ڈوب گئے، میں تو یہ دعا کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ دیکھنے والے گناہ گار، پروموٹ کرنے والے، میں تو اس پہ تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ میری قوم جو ہے وہ ہے اس میں، اتنا وقت اس قوم نے اس قرآن مجید کو دیا ہوتا جتنا یہ کرکٹ کو دیتے ہیں، تو اب مجھے یہ بات بتائیں کہ آج ہم کہاں پر کھڑے ہوتے ہیں؟ ہاں جی، ذلت میں پسند دنیا جگ میں، ہماری جہان میں ہماری حسائیاں، لوگ کہتے ہیں یہ بکے ہوئے لوگ ہیں۔ ہاں جی، آپ پوری کرکٹ قوم کو، آپ کا پورا میڈیا اس کے اوپر شیاطین کا ایک میلہ ہے۔ پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے آپ کو ابھارتے ہیں، جیت تم ہی سے ہے، شہینوں سے ہے، شہین اب چڑھ گئے، اب شہین اتر گئے ہیں، اب پھر طوطے بھی نہیں رہتے ہیں، شہینوں سے ہے، کالی آندھی کے سامنے وہ نہ ٹھہر سکا، یہ نہ ٹھہر سکے، فلاں اٹھا دیتے ہیں، پہلے پوری قوم کا مرال بلند کرتے ہیں۔ میں نے خود اپنے ان کانوں سے، میرے دوست ساتھ تھے، ہم نے یہاں سے جاتے ہوئے پچھلی دفعہ ورلڈ کپ کا کوئی میچ تھا یا کیا تھا، ہم نے جاتے ہوئے خود سنا، ایک آدمی کہتا ہے یار اللہ کر ہی سکتا تھا، یہ اللہ کو کیا مصیبت پڑی کہ اسے نہیں کیا، اس قوم کو نہیں جتا ہے۔ میں خود اپنے کانوں سے سنی یہ بات، ہم گزر رہے تھے، اور میری یہ عادت ہوتی کہ جہاں سے یہ ہو رہا ہوں نا وہاں تبصرے ضرور سننے چاہیے، عوام کی گمراہیوں کا پتہ چلتا ہے۔ میں تبصرے سننے خود میں نے اپنے کانوں سے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، بڑا یاس زدہ اور بڑا ڈسہارٹڈ ہو کے نا کرسیاں اٹھا رہا کہ اللہ کر ہی سکتا تھا، اللہ نے کیوں نہیں کیا، ہماری دعائیں نہیں سنی۔ یار یہ کیسا رب ہے؟
کہ کرکٹ کی وجہ سے ایک آدمی اپنے رب سے دور ہو گیا. اس کو جو کمال ہے نرا اور جو حسن ہے نرا اور جس پر جو بے عیب ہے, جس پر کوئی بہتان نہیں لگایا جا سکتا, جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, اس پر اس کرکٹ کے آدمی نے بہتان لگایا کہ وہ نہیں کر سکتا, اسے ہماری سنی نہیں اور انسنی کر دی. وہ بہرا ہے یا وہ دیکھتا نہیں ہے کہ دیکھے تو صحیح. کلمات کفریہ میرا ارادہ ہے اس پہ ایک جمعہ پڑھانے کا. کلمات کفریہ اتنے ہیں دن کے اندر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کرکٹ نے آپ کو کلمات کفریہ کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا اور آپ اور میں کھڑے ہیں. جنازے پڑے گئے. کس جگہ پر یہ جائز ہے, کہاں پر ہے کہ اسلام کے کسی شعار کے ساتھ مذاقن یہ کیا جائے؟ کس جگہ جائز ہے مجھے بتائیں. یہ مولوی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جمعے نہیں پڑھاتے, یا یہ جو فتوے نہیں ایشو کرتے, خود کچھ حملوں کے بارے میں جلدی جلدی گورنمنٹ آ جاتی ہے نا, ان کے بارے میں کیوں نہیں کرتے؟ آگے ایک میت رکھی ہوئی, میت کرکٹ بنائی ہوئی, اس کا جنازہ تابوت نکالے. کیا ہو رہا ہے یہ اسلام کے ساتھ, کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے عزیزان محترم, یہ قرآن مجید, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی طریق کی کتاب ساتھ اتار دیتا, یہ تو بیچارہ پڑھا نہیں جاتا. اس کے ساتھ طریق کی کتاب کس نے پڑھنی تھی؟ ہم تو اپنے لہو و لعب کے اندر, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن کریم میں, یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لہو و لعب, ایک کھیل ہے, ایک تماشا ہے. قرآن نے کہا, اور دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ نے تبصرہ کیا. کیا ہے تم اس میں آتے ہو, کھیل تماشے میں زندگیاں گزار دیتے ہو. کبھی اتنے کھیل پیدا کر دیے بدماشوں نے اولمپکس کے اندر, اتنے کھیل پیدا کر دیے ہیں, اتنے کھیل پیدا, گنتی میں نہیں آتے کھیل. یہ اب ریس فلانی ہے, یہ دوڑ ہے, یہ چھوٹی دوڑ, یہ بڑا, اب اونٹوں کی دوڑ ہے, بچوں کی دوڑ. ان کھیلوں کے اوپر کتنے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کھیل کی اجازت دی تو وہ صرف ایک نیزہ بازی جو تھا وہ اللہ کے رسول نے پھینکنے کا, اور وہ یہ نہیں تھا, وہ مشق تھی جنگ کی, جس کے اندر آپ نے کہا کہ اس کو, وہ بطور مشغلہ کے بھی آ جاتی تھی اور ساتھ اس کے کیا ہوتا تھا, جنگ کی تیاری بھی ہو جاتی تھی. یا گھوڑے آپ نے جو جہاد کے لیے تیار کرواتے تھے, وہ حتیٰ کہ حدیث میں آتا کہ مسجد نبی کے اندر چھلانگ لگا کے آ جاتے تھے. یہ بنی ہوئی دیوار کو چھلانگ لگا, پیغمبر نے ان کو بھی برداشت کیا مسجد نبی کے اندر, کیونکہ وہ جہاد کے لیے تیار کیے جاتے تھے. یہ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر؟ کرکٹ ہے, پھر ہاکی ہے, پھر فٹ بال ہے, پھر اللہ جانے, اور ٹینس ہے, بیڈمنٹن ہے, کتنے کھیل ہیں. لوگ بڑے اشتیاق سے, کبھی فٹ بال کے کھیل کو دیکھیں, اتنا اشتعال انگیز تاریخ میں نہیں دیکھا جاتا. فٹ بال کا میچ ہوتا ہے, پورا کا پورا مجمع ادھر سے کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی ادھر سے کھڑا ہو جاتا ہے. اور مغرب کی دنیا, مغرب کی تہذیب سے سوائے کھیلوں کے کچھ, کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں, کھاؤ پیو اور عیش کرو, کوئی مقصد نہیں. پہلے تو وہ کہتے ہیں کماؤ, دوسرا ہے کہ اپنا جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو عیش کے اندر مگن رکھو, اپنے اس جسم کو جتنی آسائشیں دے سکتے ہو دو. پھر تیسرا ان کا کہتے ہیں کہ جب سپیئر ٹائم بچ جائے, جب آپ کا ٹائم فالتو بچ جائے, آپ جب اپنے فالتو وقت میں ہوں تو اس وقت آپ اپنے فالتو وقت کے اندر کھیلیں. وہ جی آپ کو کہتے ہیں کہ فالتو وقت کے اندر کھیلیں. ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارے اندر جو نظریہ ہے اسے کہتے ہیں ٹائم پاسنگ تھیوری, کہ آپ اپنے نظریے, آپ کا ٹائم گزر نہیں رہا تو آپ اس ٹائم کو گزاریں. کیسے گزاریں؟ کھیل کر گزاریں, فلمیں دیکھ کر گزاریں. یہ ہر چیز انٹرٹینمنٹ جس چیز کا نام ہے, جہاں جہاں انٹرٹینمنٹ کے لفظ لکھے ہوں گے نا, یہ کبھی کورس کروائیں گے یہاں پہ, انٹرٹینمنٹ کے لفظ جہاں پر لکھے ہوں گے اس کے اندر آپ کو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ اور ہوگا ہی نہیں. چونکہ ٹائم گزرتا نہیں تو اس لیے ایسا کام کیا جائے کہ جس کے اندر ہماری توجہ پوری رہے اور ٹائم گزر جائے, احساس ہی نہ ہو. 3 گھنٹے کی فلم دیکھی, احساس ہی نہیں ہوا. کرکٹ کا کھیل دیکھا, احساس ہی نہیں ہوا. میچ دیکھا ہے, 5 نمازیں تھی, 5 کی 5 ضائع. کوئی نماز کا کوئی فکر نہیں, کب ہوئی اذان کب نہیں ہوئی. مائیں بڑی شوقین ہیں, امیاں بڑی شوقین ہیں. میں ان پہ امیوں پہ حیران, ان ماؤں کو کیا ہو گیا, یا الہی یہ مائیں ہیں, کیا مائیں ہوتی تھی جہاد پر بچوں کو تیار کر کے بھیجتی تھی اور اس انتظار میں رہتی تھی کب میرے بیٹے کی لاش آئے اور وہ شہید ہو کر آئے. کیا بات ہے کہ ماں جو ہے وہ بیٹھی ہے, بیٹا پاپ کارن کھا رہا ہے, ماں اس کے لیے اندر ایسا مسالے والا سالن بنا کے لا کے دے رہی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ سامنے بیٹھ کر اس وقت کرکٹ اس کی نمی سے نہ ہو جائے. یا الہی, یا الہی, اس قوم کا اپنا, یا اللہ میں کس جگہ پہ نام لکھوں, یا اللہ مجھے ڈر ہے میں منافقوں میں نہ شمار ہو جاؤں. مجھے تو یہ, میں کہتا ہوں میں ویسے تو ٹھیک ٹھاک ہی رہتا ہوں, جب میں یہ اور بیمار ہو جاتا ہوں میں کہتا ہوں پھر ہم کدھر جائیں.
کس طرف جائیں؟ پوری کی پوری میرے چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں کے اندر کرکٹ کے بغیر نہیں رہتے، میرے چھوٹے بہن بھائی میرے کزن کرکٹ کے بغیر نہیں رہتے، میری قوم کے پورے بچے کرکٹ کے بغیر نہیں رہتے۔ یا الہی قرآن دور ہو گیا، قرآن دور ہو گیا، کرکٹ مقدم ہو گئی۔ میرے رب میں کیسے اب تیری بارگاہ میں پہنچوں گا کہ تیرے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں اور شیطان کے پیچھے چلنے والے اربوں خربوں لوگ ہیں اس کے پیچھے، کیا ہوگا؟ اس لیے میں آپ سے یہ وہ ترتیب کی بات چلی، اس میں پھر آیا کہ مولانا بتایا کہ ساتھ کتاب بھی اتار نہیں پڑتی۔ میں سوچا کتاب اس کو نہیں پڑھتے، یہ 6666 آیتیں اس کو نہیں ہم پڑھتے۔ کتنی صورتیں یاد ہیں؟ 2-4 بڑی مشکل سے 10 صورتیں یاد ہوں گی، 11 یوز کس کو یاد ہے؟ ایمانداری سے بتائے 10 سے 12 ہوں گی، کوئی حافظ ہی ہوگا جس کو اتنی لمبی صورت پڑھنے کو جی چاہتا ہے تہجد کے اندر۔ بس اوقات انسان سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے تہجد پر، لیکن صورت یاد نہیں ہوتی کون سی لمبی پڑھے، ساری صورتیں ختم ہو جاتی پڑھ پڑھ کے۔ اپنا وقت قرآن مجید کو حفظ کرنے پہ لگایا ہوتا، پوری کی پوری قوم حافظ ہو جاتی۔ روزانہ 2 آیتیں، ایک آیت روزانہ، اسی آیت کو 5 وقت کی نماز کے اندر ریپیٹ کریں، کل دوسری۔ آپ مجھے دیکھیں 360 آیتیں سال کے اندر، 360 آیتیں معمولی نہیں ہیں۔ 360 آیتیں 360 آیتیں 10 سال زندگی پائی کتنی ہو گئی؟ 3600 آیتیں دل کے اندر اتر جائیں۔ 3600 آیتیں 20 سال پائی تو کتنی ہو گئی ہیں؟ اور کتنی ہوگی ہیں جی؟ 7200 ہو گئی ہیں جی۔ ہماری عمریں 50 سال، 70 80 90 100 کوئی نہیں۔ 2-4 صورتیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ اکبر لیلاف قریش علم نشرح، 2-4 بار ختم۔ کیا کیا اس قرآن کے ساتھ؟ خدارا آپ تک یہ بات پہنچتی ہے، دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ کھیل سے منہ موڑیں، کھیل سے بچوں کو کسی ایسے مفید کام کے اندر لگائیں، قرآن کو بھی پڑھیں، ان کو جاگنگ کے لیے لگائیں، انہیں جہاد کے لیے تیار کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ جہاد کا یہ نہیں بم باندھ کے وہ چلے جانا، یہ جہاد، یہ کوئی جہاد نہیں ہے۔ جہاد سے مقصد کہ اپنے آپ کو تندرست رکھو نمازیں پڑھنے کے لیے۔ باڈی صحیح ہوگی تو نماز کے رکوع سجود صحیح ہوتے ہیں، بندہ اچھی نماز ادا کر سکتا ہے، روزے بڑے اچھے رکھ سکتا ہے۔ شدید گرمی پڑ رہی ہو، مجاہد بن کر 30 کے 30 روزے رکھیں، اتنا کھانا اچھا کریں، اپنی باڈی کو اتنا اچھا کھانا کھلائیں، اپنی آپ ویٹ لفٹنگ کریں، کس لیے؟ روزے رکھنے کے لیے۔ عمرہ اور حج کی تیاری رکھیں 24 گھنٹے، اپنے آپ کو فٹ فاٹ رکھیں۔ کسی وقت میں نے عمرہ حج پہ جا سکتا ہوں، اس لیے میں نے اپنی باڈی کو یہ ہے آپ کی باڈی کو مینٹین کرنے کے کام۔ ہاں جی، دین کے کام کے لیے ہم آپ کو بلائیں تو آپ سائیکل پہ، آپ کو نہیں ملی موٹر سائیکل پہ چل کے یہاں، نہیں تو پیدل آ جائیں۔ اس کے لیے تیار کریں کہ میں نے اپنی ٹانگیں اپنے آپ کو رننگ کے لیے جو تیار کیا وہ اس لیے کیا کہ اگر کبھی مجھے کوئی کنوینس نہیں ملی تو میں پیدل چلا جاؤں گا وہاں پر، اتنی میرا سٹیمنا ہوگا۔ تو ہر جو قدم پھر اٹھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کے بدلے نیکی لکھی جائے گی۔ باوضو ہو کر آدمی گھر سے آتا ہے تو اس کے ہر قدم کے اٹھنے پہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ دور کیے جاتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ ہے ہماری، ہم ٹائم پاسنگ تھیوری پر نہیں عمل کر سکتے کہ ٹائم کو کل کرتے ہیں۔ اب تو اس سے بھی بری آ گئی نا، پوچھتے ہیں واٹ آر یو ڈوئنگ؟ اوکے آئی ایم کلنگ ٹائم۔ اچھا میں ٹائم کل کر رہا ہوں، قتل کر رہا ہوں ٹائم کو، یعنی یہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کہا یار بوریت ہو رہی، اس کو آؤٹ کرو، وہ ٹائم کو آؤٹ کر رہا ہے۔ نیگیٹو سینس میں یہ بات ہو رہی، اس میں کر رہا ہے، اس میں ٹائم کلنگ ہو رہی۔ پھر اور کوئی ہوگا، کوئی ذرا شریف ہوگا، اسے پوچھے آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں ٹائم پاسنگ کر رہا ہوں، وہ کل کر رہا ہے بدماش، یہ ٹائم جو ہے وہ بولو۔ اسلام کلنگ اور پاسنگ کے بارے میں کوئی نظریہ رکھتا ہے۔ اسلام کہتا ہے یوز دا ٹائم، ٹائم کو استعمال کرو، تمہارا ہر لمحہ تمہارے رب کی بارگاہ کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ لفظ ذرہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، ہم تو اس کی ہر گھڑی کو وہاں پر تول ناپ لیں گے۔ اور کل ہی میں حدیث پڑھ رہا تھا، اس کے اندر آتا ہے کہ آدمی اگر پیدا ہونے سے، جب وہ پیدا ہو اس دن سے لے کر کے مرنے تک سجدے میں رہے، یعنی شعور اور بے شعور کی دونوں کی زندگیاں ملا کے، پھر بھی وہ اپنے رب کی جو عبادت اللہ سے تقاضا کر رہا ہے اس دنیا میں، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ کل ہی میں نے پڑھی حدیث، اور میں کل پریشان تھا، مجھے رات میں نیند نہ، میں سوچ یا اللہ یہ کس مرحلے میں داخل، میں تو کسی لمحے بھی تیری عبادت نہیں کرتا صحیح معنوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عالم ہے۔ ہم سجدوں میں کہا، سجدوں میں وقت گزارو، ہمارا کس میں وقت گزر گیا؟ ٹائم۔
पूरी कौम। वल्लाह मैं आपको साफ, ये मेरा फतवा है, लोग तो पता नहीं क्या कहते हैं क्या नहीं कहते जिन मौलवियों को, मैं खुद फतवा, ये हराम है, ये खेल शराब की तरह के हराम है। वल्लाही जो खुदा से दूर कर दे ये हराम है, ये सब चीजें हराम, ये शैतान का धोखा है, ये फ्रेब है, आपको एक मकर है शैतान का कि उससे तुमको मगन कर रखा है, ये हराम है, शराब की तरह, ज़िना की तरह का सरीहन हराम है। करने वाले भी उसके अंदर शामिल, अपना जवाब सोच के रखें, और देखने वाले भी उसके अंदर शामिल, उसको प्रमोट करने वाले भी उस पर शामिल, सब के सब इसके अंदर, ये जायज ही नहीं है, किसी सूरत जायज नहीं। फलस्तीन में मुसलमान मर गए, कश्मीर में मर गए, बसीनिया में मर गए, कसोवो में मर गए, तुम्हारे अपने मुल्क में मर रहे हैं। कौम का ये कैसा ये बदनाम और बदकार मीडिया है जो हमारे दौर में आ गया। मैं तो वल्लाही इस दज्जाल है ये। अभी आपको सामने पेशावर दिखा रहा है, अभी आपको जो गाने दिखा रहा है, उसी के दूसरे लम्हे आपको जो क्रिकेट की बता रहा है, उसके नीचे एंटरटेनमेंट की खबरें दे रहा है। ये क्या कर रहा है मीडिया? हर लम्हा आपकी अप्रोच, आपकी सोच को तोड़ रहा है। ओपिनियन मेकर है, आपको एक अलग सोच देता जाता है। मैंने खुद देखा कि अच्छे भले उलमा कुरान करीम का दर्स दे रहे थे, वक्फा आया, उसके बाद तरंग ही तरंग है, वो मशहूरी साथ लगा दी, उसके सारा असर जाए। क्यों? उलमा ने कहा कि उलमा की सोहबत में जाकर बैठे। टीवी सोहबत नहीं दे सकता आपको, ये बात ज़हन में रखें। मैं आपको ये चैलेंज करके कहता हूं, कहां आप दुनिया से मुंह मोड़कर यहां मेरे सामने आए बैठे हैं, कहां आप उनके पास बैठे, उस बदमाश के पास जो हर लम्हे आपकी ओपिनियन जो है वो बना रहा है और आपकी ओपिनियन को तोड़ रहा है, आपको वो आपकी राय बनाता है, राय को तोड़ता है। कहां ये, कहां घर का फासला तय करके यहां आना खुदा की रजा की खातिर, कहां उसके सामने बैठकर सुनना और हर लम्हे आपकी वो आपके हाथ में है, और हाथ को चैन नहीं है। किसी जमाने में एक चैनल होता था, आराम से बैठकर वही सारा जहान देखता था, है ही नहीं, चैन ही नहीं है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर 99 से एक से फिर 99, फिर 99 से एक, फिर एक से या इलाही इसमें क्या गुजर रही मेरी रातें, मेरे दिन, मेरी शामें, मेरी सुबहें। या अल्लाह मैं क्या तलाश कर रहा हूं इसके अंदर? जो तलाश कर रहे हो वो सुकून है, सुकून तो इसमें था। इसलिए मेरे अजीजों, मौजू मैंने इसलिए रखा ये आज का कि मेरे शरीर तड़प थी, मैं बयान ना करता तो शायद मेरे दिल को कुछ हो जाता। इंतहाई ज़हनी तौर पर मैंने ये क्या हो गया। आज मैंने अखबार देखा, वो जनाजे वाला देखा सीन, मैं परेशान हो गया। अब सारे लोग कुछ हंस रहे थे, कुछ वैसे कर रहे थे, मैं उनके चेहरे पे मैंने कहा बताया मुझे ये किस शरीयत इस्लामिया का मजाक उड़ा रहे हैं। जनाजा किसका पढ़ा जाता है भाई? वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर मर जाए, उसके लिए फिर सारे मोमिनीन अल्लाह की बारगाह में दरखास्त लेकर जाते, या इलाहुल आलमीन, हम इस बंदे को मरे हुए को कुछ नहीं दे सकते, ये मर गया है, इसका हमसे रास्ता टूट चुका है, हमसे रिश्ता, हम इससे अलग हो चुके हैं, हम नहीं कुछ दे सकते। अल्लाह तेरी बारगाह में इसके जिस्म को लेकर आए हैं, मेरे रब अपनी फजल और अपनी रहमत से इसको बख्श ले, जो गुनाह हुए इसको बख्श दे। ये है रोने का मुकाम। और या इलाही अगर तू ना बख्शेगा तो फिर इसको कौन बख्शेगा? तेरा अजाब तो बहुत बड़ा है, तू बंदों को दे तो बंदे उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते। खुदावंद आलम अगर ये नेक है दर्जात बुलंद फरमा दे, हदीसों के लफ्ज हैं ये सारे, अगर ये बुरा है तो इससे या इलाही से तजावुज फरमा, इसे माफ कर दे। ये हदीस के लफ्ज आते हैं। अल्लाह तेरा बंदा, तेरी लौंडी का बेटा, या अल्लाह तेरे गुलाम का बेटा, बख्श दे इसको। अल्लाह लफ्ज तो देखें आपके हदीस के, आप समझते जनाजा को मूली चीज है? बावजू हो करके, किबला रुख हो करके, उसको नहला करके, उसके कपड़े आखिरी सारे उतार करके, उसकी तजहीज और तकफीन ला करके, आज इस बंदे एक बड़े मालिक के सामने खड़े हैं और उसकी फैसला हो रहा है उसकी अगली जिंदगी का। अभी उसकी जिंदगी का फैसला हो रहा है, सारे इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं, पूरी की पूरी जितने उसके रिश्तेदार, बरादरियां, बेटे, औलादे सब खड़े हो जाते हैं उधर, कांप रहे, या अल्लाह हम नहीं कुछ दे सकते इसको, अल्लाह तेरी बारगाह में है। इसकी अगली जिंदगी जो लामहदूद जिंदगी है, जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है, या इलाही जिसके लिए सारे पापड़ बेले हैं, अल्लाह तेरे सामने आकर बैठ गया, तेरे सामने लटा दिया मैंने, अल्लाह हम ले आए हैं साफ सुथरा करके नहला दिलाकर, ऐ सोए रब इसको बख्श ले, इसकी वो जिंदगी सवार दे। जनाजे का मजा शार है मुसलमानों का जनाजा। एक मुसलमान मर जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक बताए, छह हक बताए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हक बताए। बीमार पड़ जाए तो इयादत करने के लिए जाए,
اور اس کے بعد پھر یہ حق بتایا کہ اگر وہ مر جائے تو مسلمانوں پہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس کا جنازہ پڑے گا، نہیں پڑھیں گے مسلمان قیامت کے دن اللہ کے یہاں گناہگار ہوں گے۔ فرض کفایہ کہا گیا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت لازمی پڑھے اس کو۔ کیا صورتحال ہے؟ کوئی بتائیں، کوئی ہے کوئی صورتحال؟ آپ جنازہ کرکٹ کا رکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ سنا تھا ہم نے وہ ہٹلر کے بارے میں کہ گولیوں سے اڑا دیا تھا، بڑا کام کا آدمی تھا، پوری کی پوری ٹیم کو اڑا دیا۔ کہا 3 دن گورنمنٹ کے تم نے اس بات میں صرف کرا دیے کہ میچ کھیل رہے ہیں اور میچ آخر میں ڈرا ہو جاتا ہے۔ کیسے ڈرا ہو گیا میچ؟ میں 3 دن سے بیٹھا ہوں، ہٹلر ہوں، پوری دنیا کو فتح کرنا میرا مقصد ہے۔ یعنی وہ ایک دہشت کا سمبل تھا، دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ پوری ایک کونے سے دوسرے کونے تک اس نے برداشت نہیں کیا۔ جو دنیا دار تھا، خدا کے وجود پر نہیں یقین رکھتا تھا، وہ آدمی جو ہے وہ اپنی ٹیم کو اس لیے ختم کر دیتا ہے کہ تم لوگوں نے میرے ٹائم کو کل کیا ہے۔ کیا حاصل ہوا کہ آخر میں میچ ڈرا ہو گیا، تو نہ قوم کی بہتری ہوئی نہ کچھ اور ہوا، قوم کے ختم، فائرنگ کی، سب اڑا دی۔ ہمارے ہاں وہ جو ساری دنیا کا کرتا دھرتا بنا پھرتا ہے، امام بنا پھرتا ہے، امریکہ کیا اس کی ٹیم ہے؟ اب کہیں بنا بنولی، پہلے کبھی بھی اس کی کوئی ٹیم نہیں تھی، وہ نہیں کھیلتا، وہ ان کاموں میں الجھائے رکھتا ہے تم کو، تم لگے رہو، تم لگے رہو سب اس کے اندر۔ کیا بھائیو، یہ تو ایک دنیا دار آدمی اپنا ٹائم جو ہے وہ کل نہیں کرتا۔ ایک دنیا دار آدمی مثلا آپ نے کوئی مل ہی بنانی ہے تو وہ دن رات اس میں اس کو کہیں آپ میچ دیکھ لیں، مل رہنے دیں، مجھے بتائیں وہ بنائے گا کہ نہیں؟ آپ کی ہم دکان بند کرا دیتے ہیں، بند کر کے دکانیں آپ 10 دن بند کر میچ دیکھیں کہ نہیں؟ تو اللہ کے بندے، جس آدمی کا ہے ہی مومن، جس کا اپنے رب پر اعتقاد ہے، جو کہتا ہے میرا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مصرف ہوگا اور اسی میں صرف کر کے میں اپنی زندگیاں جیوں گا۔ کیا کہا کہ میری محیا و مماتی، میری زندگی بھی، پھر کہا میری موت بھی، دونوں اللہ تیرے لیے قرآن میں پڑھتا ہے نا، 900 کی صلاۃ، سب کچھ، حیاتی ممات سب کچھ پڑھتا ہے۔ زندگی تیرے لیے پڑھتا، منہ سے زندگی تیرے لیے، میچ میں زندگی صرف کر۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، میچ اور اس سے متعلقہ کوئی بھی چیز ہو، فیس بک آپ لے لیں، آپ اس کے کوئی اور چیز لے لیں، آپ کوئی چیز بھی آپ لے لیں، انٹرنیٹ کی کوئی بھی چیز لے لیں، سب ٹائم کلنگ ہے۔ آپ کے پاس بہت قیمتی وقت ہے۔ یہ نوجوان سن لیں مجھ سے کہ 17 سال کی میرے ماموں کی بیٹی 17 سال کی انتقال کر گئی، ہارٹ اٹیک کو فوت ہو گئی۔ کوئی علامت ہارٹ اٹیک کی نہیں تھی کہ وہ مطلب سے ہارٹ اٹیک ہونا چاہیے، اس طرح کی کوئی دنیا میں، کھانا کھاتے ہارٹ وہ فوت ہو گئی۔ تو تم لوگ کس کھیت کی مولی ہو؟ ہمارے سامنے پیدا ہوئی، ہمارے سامنے مر گئی۔ اس لیے نا کہ ہم بوڑھے ہوں گے، جوان جو کہتے ہیں ہم بوڑھے ہوں گے، بچے کہتے ہیں ہم جوان، نہیں کچھ نہیں ہے۔ کب پتہ نہیں کس کی آواز آ جائے اور کب کس کو لے جائے۔ وہ یہ بھی سوچتے ہیں دوسرے مریں گے میں نہیں مروں گا، غلط بات ہے۔ ابھی کوئی پتہ نہیں، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، یہاں 10 بھی پورا نہ ہو، مجھے پورا کر اٹھا کے اللہ لے جائے۔ اس لیے میچ شیچ کے اندر پلیز مہربانی فرمائیں، اس قرآن شریف کو توجہ دیں، جتنا ہو سکتا ہے اس کو پڑھ لیں، یہ کام آئے گا۔ میں نے کیا کہا کہ ابتدا سے لے کر کے کا جس دن پیدا ہوتا اس دن سے لے کر سجدے میں پڑھا ہے، اور جب مرنے تک کا پورا وقت، یعنی پورا پیریڈ، پیدائش سے لے کر آخرت تک کا سارا سجدے میں پڑھا، پھر بھی اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ہم تو پہلے ہی 24-25 سال تک تو ویسی ہوش نہیں آتی، 30 سال تک، پھر تھوڑی سی جو آتی ہے پھر دنیا بنانے میں لگ جاتے ہیں، پھر تھوڑی سی جو دنیا بنتی ہے پھر اس کے بعد اولادوں کو بیانے میں لگ جاتے ہیں، پھر جب کہتے ہیں کہ پھر ویلے وولے ہو کے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے بھی وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ ابھی تو ہم اس کے ساتھ سارے الٹے معاملے کر رہے ہیں، تو لگ جائے گا پتہ بھائی۔ یہ غیر اسلامی اور غیر جو ہے یہ اس اللہ کو نہیں پسند۔ ان چیزوں کی آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں آپ سوچیں کہ